آج جو اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن شورا ہیں, شاہد مدنی جو ہیں, وہ ہمارے سلسلے کو رونق بخشے ہوئے ہیں. حضرت آپ کی سلسلے میں آمد, مرحبا, صد مرحبا. کتنا عرصہ ہو گیا حضرت ماحول میں, آج رکن شورا بنے ہوئے ہیں, کچھ بتائیں تو صحیح, دعوت اسلامی سے کب سے پیاس بجھا رہے ہیں آپ؟ تقریباً 18 سال کے لگ بھگ کا سلسلہ ہو چکا ہے. اچھا ماشاء اللہ, 18 سال ماحول سے وابستہ ہوئے ہو گئے آپ کے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا حضرت, تو پھر یہ وابستگی ہوئی کیسے تھی؟ یعنی کہ جب آپ دعوت اسلامی سے منسلک ہوئے تو کیا دیکھا, کیا محسوس کیا, کیوں اس باغ کی طرف آپ بڑھتے چلے گئے؟ میں کہیں ایسا تو نہیں تھا پہلے بھاگتے ہوں, ایسا تو نہیں تھا کہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتے ہوں اور آپ آگے آگے جاتے ہوں, پھر ایک وقت وہ آ گیا ہے کہ اب آپ دوسروں کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں, کیا ہوا تھا؟ بہرحال آپ نے یہ پوچھا ہے کہ مدنی ماحول میں آنے کی کیا صورت بنی. جی جی. اس سلسلے میں عرض ہے کہ جن مفتی صاحب کے پاس میں ناظرہ قرآن مجید پڑھا کرتا تھا بچپن میں, اچھا ماشاء اللہ, تو وہ وفات پا چکے ہیں, مفتی محمد شفیع رضوی صاحب. یہ مرکز الاولیاء لاہور میں رہتے تھے. اچھا. تو ان سے جو ہے وہ جب ملاقات ہوتی تو وہ نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے ذہن بنایا کرتے تھے. ماشاء اللہ. اور پھر مزید میرے والد گرامی جو ہیں وہ بھی الحمدللہ نماز روزے کے پابند تھے. ماشاء اللہ. اور گھر کے اندر جو ہے وہ ایک مذہبی ماحول تھا. اچھا ماشاء اللہ. تو اسی سے ذہن بنا کہ مجھے کسی ایسی تحریک میں جانا ہے جس میں مجھے نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے. تو یہ ذہن یعنی اولاً تھا. پھر میرے گھر میں ایک مذہبی رسالہ بھی آیا کرتا تھا, تو اس میں نے ایک مدنی بہار پڑھی. اچھا. وہ مدنی بہار ہند کے حوالے سے تھی. تو جب یہ مدنی بہار اس رسالے کے اندر پڑھی تو فوراً ذہن بن گیا کہ مجھے اس تحریک کے اندر آنا ہے. اچھا ماشاء اللہ. مطلب وہ جو یعنی جو رسالہ تھا مذہبی, اس میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی. جی جی. دعوت اسلامی کو اس طرح سے پریزنٹ کیا گیا تھا. جی جی. کوئی عالم اہل سنت ہی ہوں گے, انہی کا ظاہر ہے کہ ہوگا. الحمدللہ علماء میں بھی بہار ہے دعوت اسلامی کی. جی خیر, کنٹینیو رکھیے آپ. تو پھر جو ہے میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ ان کا دفتر کہاں ہے. ذہن میں تھا کہ شاید دعوت اسلامی کا بھی دفتر ہوگا, کوئی لائبریری ہوگی, کوئی فارم فل کرنا ہوگا. تو والد صاحب نے کہا سنا ہے یہ ملتان روڈ پر کوئی سوڈی وال کالونی ہے, یا ان کا دفتر ہے. بہرحال بات آئی گئی ہو گئی. تو ایک دفعہ میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے. میرے میٹرک کے پیپرز ہونے والے تھے. اچھا. تو 3 اسلامی بھائی سر پر امامہ شریف سجائے مسجد میں آئے. انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا, اس کے بعد بیان کیا, اور بیان کرنے کے بعد میں نے یہ بیان میں شرکت کی. ماشاء اللہ. تو اس کے بعد جو ہے ملاقات کرنے کے لیے جو ہے وہ میں پہلے بیٹھا رہا, کچھ جو ہے اوراد کر رہا تھا. تو اس کے بعد جب ان کے پاس آیا میں نے سلام کیا تو انہوں نے بڑے پرتواق طریقے سے جو ہے وہ سلام کیا اور پھر سلام کا جواب دیا, اور مجھ پر انفرادی کوشش کی. بتایا کہ دعوت اسلامی کا اجتماع جامع مسجد حنفیہ سوڈی وال کالونی ملتان روڈ پر ہوتا ہے, تو آپ بھی تشریف لائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ دعوت اسلامی میں تو میں آنا چاہتا ہوں, لیکن ابھی پیپرز ہونے والے ہیں, بس اس مصروفیت میں ہوں. تو جیسے ہی فارغ ہوں گا انشاءاللہ اجتماع میں شرکت کروں گا. سبحان اللہ. تو انہوں نے بہت انفرادی کوشش کرتے ہوئے ایک مثال دی کہ دیکھیں آپ ذہنی طور پر تیار تھے, پھر بھی انفرادی کوشش ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. ابھی میں نے فوراً جانے کا جو ہے وہ اندیہ ظاہر نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. تو بہرحال ان کا انفرادی کوشش کرنے کا انداز بہت ہی پیارا اور بہت ہی محبت والا تھا. مثال کیا دی تھی وہ؟ مثال دینے لگے کہ دیکھیں ہمیں اگر کوئی کہے کہ رات کے وقت میں اتنی رقم کوئی دے گا, تو پھر کیا پیپرز ہونے کے باوجود آپ کہیں گے کہ میں پیپر دوں گا اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے یہ رقم لے لوں گا؟ تو میرے ذہن میں بھی ایک دم آیا کہ واقعی اگر مجھے کوئی اس طرح کہے کہ تمہیں اتنی رقم ملے گی اب اور رقم بھی اچھی خاصی ہو, تو فوراً میں تیار ہو جاؤں گا. پیپرز کی تیاری تو ہوتی ہی رہتی ہے. تو یہ مثال جو ہے مجھے چوٹ کر گئی کہ مجھے فوراً جانا چاہیے. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اسی وقت میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ میں اجتماع میں شرکت کروں گا. اچھا. تو اب وہ جو اجتماع کی جگہ ہے, مسجد ہے, وہ ہمارے علاقے سے بہت دور ہے. اچھا. تو وہاں پر الحمدللہ اسلامی بھائی ایک بس لے کر جاتے ہیں اسپیشل, جو اسلامی بھائیوں کو اجتماع میں لے جاتی ہے. تو جس جگہ وہ بس آیا کرتی تھی وہ کچھ فاصلے پر تھا,
تو میں وہاں سفر کر کے تھوڑا سا مجھے جانا پڑا. تو وہاں پہنچا تو بس جا چکی تھی, شاید میں لیٹ ہو چکا تھا. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کاش میں اجتماع میں چلا جاتا, میری نیت بھی تھی. تو پھر تو شیطان تو نہیں غالب آ گیا کہ اب یہ اتنی میں نے مشقت کی, میں یہاں آیا, اب میں نے کہا اب چھوڑو بھائی, اب بس تو چلی, میں نے تو کوشش کر لی نا. جذبہ بڑھ گیا تھا اللہ اکبر کہ مجھے جو ہے وہ شرکت کرنی ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو جب میں مسجد میں آیا اور پھر میں نے ایک نمازی تھے, وہ بڑی محبت کرتے تھے, تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں نے اجتماع پر جانا تھا اور دعوت اسلامی کے, تو وہ گاڑی نکل گئی. تو انہوں نے کہا میرے پاس فیضان سنت ہے جو بانی, یہ دعوت اسلامی کی جو بانی ہے ان کی لکھی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. تو وہ فیضان سنت جو ہے وہ انہوں نے مجھے دے دی. اب جو فیضان سنت کے شروع میں امیر علیہ سنت کے حالات زندگی لکھے ہوئے تھے, جو فیضان سنت قدیم ہے. ٹھیک ہے. اب وہ میں نے گھر لایا اور وہ امیر علیہ سنت کی حالات زندگی پڑھنے لگا. تو یقین جانیے امیر علیہ سنت کی حالات زندگی جیسے ہی پڑھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سبحان اللہ. کہ یہ کیسی عظیم ہستی ہیں. کیا دیکھا ایسے آنسو کیوں جاری ہو گئے, کیا دیکھا اس میں؟ تقویٰ, پرہیزگاری, اور پھر اس کے اندر ایک واقعہ تھا. اچھا. وہ کرنگی کا واقعہ تھا کہ وہاں کوئی اجتماع ہو رہا تھا, تو ایک اسلامی بھائی جو ہیں وہ دوران اجتماع گھر چلے گئے. تو پھر جب رات سوئے تو جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اجتماع میں آخر تک رہے ان کی مغفرت کر دی گئی. تو وہ اسلامی افسوس کرنے لگے کہ میں افسوس جلدی آ گیا. ایک واقعہ تو یہ تھا جس نے جو ہے وہ دل میں جی کہ میں بھی نہیں جا سکا. اور دوسرا امیر علیہ سنت کی جو پاکیزہ زندگی ہے اور سنتوں پر جو ہے خوف خدا, سنتوں پر عمل, اس چیز نے بے حد متاثر کیا. بہرحال اب جو ہے وہ مزید تڑپ بڑھ گئی. اور جیسے ہی جمعرات آئی تو میں پہلے سے تیار تھا اور اب میں وقت سے پہلے پہنچ گیا. مطلب کسی کو فیضان سنت دے دینا بھی کچھ نتیجہ لا سکتا ہے نا, کسی کو کوئی رسالہ دے دو. اصل میں فیضان سنت ہو یا امیر علیہ سنت کا رسالہ ہو, تو یہ امیر علیہ سنت کی تحریر کے اندر ہی جو ہے الحمدللہ ایسی جو ہے وہ تاثیر ہے کہ جو پڑھتا چلا جاتا ہے وہ اس کے دل کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے. تو یہ تو مجھے آپ نے تو کہا نا کہ ان کی تحریر میں اتنی تاثیر ہے, ان سے متعلق تحریر میں بھی اتنی تاثیر ہے نا. دیکھیں نا, ایک مثال تو ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ, اور کنٹینیو رکھیں آپ. تو پھر جو ہے وہ الحمدللہ میں پہلے سے انتظار میں تھا, اور جب بس آئی میں اس میں بیٹھا. جیسے ہی بس میں داخل ہوا میں نے سلام کیا, سب نے جو ہے وہ سلام کا جواب دیا. اور یقین جانیے وہ بس میں جانا اور وہ ماحول دیکھنا, مجھے اس کے خوشگوار اثرات جو اسی وقت مرتب ہو گئے. اور ایک دم جو ہے وہ کیا خوشگوار اثرات تھے, مطلب کیا تھا اس بس میں, کیا تھا, بس ہی تو تھی. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دنیا سے جو ہے وہ جو دنیا کے وہ مسائل ہیں اور وہ ان سب سے جو ہے وہ کٹ کر میں جو ہے وہ ایسے مدنی ماحول میں آ گیا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. اور بہت اچھا فیل ہوا. اور پھر الحمدللہ اجتماع میں بھی شرکت ہوئی, اور پھر جو ہے ذہن بن گیا اگلے اجتماع میں مجھے جانا ہے. تو اگلے اجتماع کی جو اہم بات تھی کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی سے ایک اسلامی نے ملاقات کروائی. انہوں نے انفرادی کوشش کی اور مجھے ذہن دیا کہ آپ بھی فیضان سنت کا درس دیں, بیان کریں. اچھا ماشاءاللہ. تو میں سوچنے لگا کہ میں بھی بیان کروں گا, میں بھی درس دوں گا. تو میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ان کی حوصلہ افزائی کا جو انداز تھا وہ ایسا زبردست تھا کہ میں نے ذہن بنا لیا کہ اب جو ہے وہ مجھے مکمل طور پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا ہے. اللہ اکبر. اللہ. میں نے اسلامی بھائیوں سے کہا کہ یہ امامہ شریف کہاں سے ملے گا, اور اس طرح کر کے جو ہے الحمدللہ آہستہ آہستہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. اے دعوت اسلام